السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم عمران خان کے خطاب پہ بات کریں گے جو وزیر اعظم نے یونائیٹڈ نیشنز میں اب سے کچھ دیر پہلے دیا تھا۔ عمران خان نے بہت سے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ عمران خان پاکستان کے حقیقی ترجمان ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو جو پاکستان سے یا مسلم امت سے تعلق رکھتا ہو، عمران خان اس کو ہمیشہ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے پچھلے سال 27 ستمبر 2019 میں عمران خان نے جب یونائیٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی تو پوری دنیا نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ تب سے ساری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان پوری مسلم امت کی طرف سے ایسے لیڈر ہیں جو ہمیشہ پاکستان اور مسلم امت کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو عمران خان کی تقریر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عمران خان نے سب سے پہلے ریاست مدینہ کی بات کی۔ عمران خان نے کہا، میں پاکستان کو ریاست مدینہ کے مطابق بنانا چاہتا ہوں، اس میں ویسا ہی نظام قائم کرنا چاہتا ہوں جیسا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فالو کرنے کو کہا تھا۔ کورونا وائرس پہ بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کورونا وائرس سے پوری دنیا کو نقصان پہنچا ہے، مگر غریب ممالک کو زیادہ نقصان ہوا ہے، اس لیے امیر ممالک کو چاہیے کہ وہ غریب ممالک کو مزید ریلیف دیں۔ عمران خان نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کورونا وائرس کے ساتھ ہوتے ہوئے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو اپنایا اور غریب لوگوں کو غربت سے نکالنے کی پوری کوشش کی، جس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ بھی کیا۔ پاکستان نے غریب ملک ہوتے ہوئے بھی $8 بلین کا حساس پروگرام لانچ کیا اور اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی امپروو کیا۔ عمران خان نے منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کروڑوں ڈالرز غریب ممالک سے امیر ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں اور پیسہ چوری کرنے والے لوگ قانونی کارروائی سے بچ جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ جو ایڈ امیر ممالک غریب ملکوں کو دیتے ہیں وہ انتہائی کم ہے اس پیسے کے مقابلے میں جو غریب ملکوں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے امیر ممالک میں جاتا ہے۔ عمران خان نے کلائمیٹ چینج پہ بھی زور دیا۔ عمران خان نے کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو اس وقت بدترین کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے۔ آسٹریلیا، کیلیفورنیا اور برازیل میں لگی ہوئی آگ، مختلف ممالک میں سیلاب اور ریکارڈ درجہ حرارت دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ عمران خان نے اپنے 5ویں پوائنٹ میں اسلامی فوبیا پہ بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی فوبیا دنیا میں بری طرح سے پھیل چکا ہے، مسلمانوں کی مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اسلامی فوبیا کی وجہ سے پریشان ہیں اور غم و غصے میں ہیں۔ انڈیا میں بھی حکومت کی سرپرستی میں اسلامی فوبیا پھیل رہا ہے، اسی لیے پولیس کی موجودگی میں فروری 2020 کو دلی میں مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا گیا۔ اس لیے اسلامی فوبیا کے مسئلے کو انڈیا اور دوسرے ملکوں میں جلد سے جلد روکنا ہوگا، نہیں تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ عمران خان نے 2019 کی طرح کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ یونائیٹڈ نیشنز میں اٹھایا۔ آپ نے کہا، انڈیا کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش میں ہے اور یہ فور جنیوا کنونشن کی سخت خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے واضح کیا کہ اگر انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی غلط قدم اٹھایا گیا تو انڈیا کو ایک خوددار قوم کا سامنا کرنا پڑے گا جو آخری سانس تک جنگ لڑتی ہے۔ آپ نے کشمیر کے مسئلے کو اور ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا، یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے کسی بھی وقت نیوکلیئر جنگ لگ سکتی ہے۔ عمران خان نے افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں جنگ بندی کرنے کے لیے اپنا کردار بخوبی نبھاتا ہے اور آگے بھی نبھاتا رہے گا۔ عمران خان نے جہاں ہر مسئلے کو دنیا کے سامنے لے کر آئے وہاں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ فلسطین کا ذکر نہ کرتے۔ آپ نے کہا، ایک انصاف پہ مبنی حل ہی فلسطین میں پائیدار امن لا سکتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطین کے سپورٹ میں کھڑا رہے گا۔ اپنی تقریر کے آخر میں عمران خان نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشن کو مکمل طور پہ ایکٹیو کرنے کی بھرپور ضرورت ہے اور کہا کہ پاکستان ہمیشہ ایک ایسی دنیا کے لیے کھڑا رہے گا جہاں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا غلط تصور کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔